غیب کا علم کس سے مخصوص ہے؟ خدا کس کو علم غیب عطا کرتا ہے اور کیوں؟ اور انسانوں کا کفر اور ایمان غیب کے ذریعے سے کیوں نہیں معلوم ہونا چاہیے؟ کفر اور ایمان معلوم کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ آئیے ان سوالات کے جوابات جانتے ہیں آج کے ایپیسوڈ میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام قرآن کے چاہنے والوں کو سبیل قرآن کے اس تفسیر پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں۔ قرآن پڑھنا بھی عبادت ہے، قرآن سننا بھی عبادت ہے۔ قرآن پڑھنے اور سننے سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ آج آپ کے سامنے لے کر حاضر ہوئے ہیں سورہ آل عمران کی آیت نمبر 178 اور 179۔ آئیے اپنے آج کے ایپیسوڈ شروع کرتے ہیں آیت نمبر 178 کی تلاوت اور اس کے ترجمے سے۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين۔ جو لوگ کافر ہو گئے ہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ جو مہلت ہم انہیں دیتے ہیں ان میں ان کے لیے کوئی اچھائی ہے۔ ہم انہیں یہ مہلت اس لیے دیتے ہیں تاکہ وہ اپنے گناہوں میں اضافہ کریں اور ان کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اس آیت میں خدا وحدہ لا شریک نے اپنے خاص بندوں کے لیے کچھ اہم نکات رکھے ہیں۔ آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نکات کو بھی۔ قرآن پاک میں یہ کلمہ لا یحسبن یعنی گمان نہ کرو منافقین اور کمزور ایمان والے افراد کے لیے کئی بار استعمال کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ایسے لوگ حقیقت کو سمجھنے سے، صحیح تجزیہ و تحلیل سے، کامل عقل اور لازمی روشن ضمیری سے محروم ہیں۔ یہ لوگ تخلیق کائنات کو بے مقصد، شہادت کو نیستی و نابودی، دنیا کو دائمی اور پائیدار عزت کو کفار کے گرد گھومنے والی سعادت اور لمبی عمر کو خیر و برکت سمجھتے ہیں، جبکہ قرآنی آیات نے ان کے اس قسم کے باطل گمان پر خط بطلان کھینچ دیا ہے۔ کفار خود کو حاصل ہونے والی سہولیات، فتوحات اور آسودہ حالی و خیالی کو اپنی استعداد اور لیاقت کی علامت سمجھتے ہیں، جبکہ خداوند عالم نے حق کے مقابلے میں اکڑنے اور کفر و فساد کی آلودگی میں پڑا رہنے کی وجہ سے ان کو مہلت دیتا ہے تاکہ اس تباہی کے سمندر میں ان کا بیڑا غرق ہو جائے۔ تاریخ کی کتابوں میں ہے کہ جب یزید ملعون نے سید الشہداء حضرت امام حسین علیہ السلام کو شہید کر دیا اور خاندان اہل بیت کو قید کر کے حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کی ہمراہی میں شام لے جایا گیا، تو یزید نے اپنے دربار میں غرور بھرے لہجے میں حضرت زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سے کہا، دیکھا آپ نے کہ خدا ہمارے ساتھ ہے۔ یہ سن کر جناب زینب علیہ مقام نے یہی آیت تلاوت فرمائی اور فرمایا، میں تجھے پست، جھوٹا اور ہر قسم کی حقارت کا مستحق سمجھتی ہوں، تمہارا جو جی چاہے کرتے رہو، لیکن خدا کی قسم یہ بات ضرور ذہن نشین کر لو کہ خدا کے نور کو کبھی نہیں بجھا سکو گے۔ یقیناً ایسے ہی افراد کے لیے ذلیل کر دینے والا عذاب ہر وقت آمادہ ہے تاکہ ان کی خیالی اور دنیاوی عزت کو آخرت میں ذلت و خواری سے بدل دے۔ مجرمین یعنی گناہگار دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ جو اصلاح کے قابل ہیں، یعنی جنہیں اللہ تعالیٰ واضح و نصیحت اور تلخ و شیرین حوادث کے ذریعے ہوشیار اور خبردار کرتا ہے، دوسرے وہ جو کسی قسم کے ہدایت کے قابل نہیں ہیں، تو خداوند عالم ایسے لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیتا ہے تاکہ ان کی تمام فسادی صلاحیتیں اجاگر ہو جائیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام اس آیت کے ذیل میں ارشاد فرماتے ہیں، موت کفار کے لیے ایک نعمت ہے کیونکہ وہ جس قدر زیادہ زندہ رہیں گے اسی قدر گناہ زیادہ کریں گے۔ تفسیر نور الثقلین۔ انما نملی لہم لیزدادوا اثما کے بارے میں حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں، کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن پر خدا کا احسان ہونے کی وجہ سے وہ ہر بات کی تحلیل کرنے لگتے ہیں، احسان کرنے والے کو بھول جاتے ہیں۔ کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جن کے گناہ اور عیب چھپانے کی وجہ سے
وہ مغرور ہو جاتے ہیں۔ کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جن کی خوبیاں بیان کی جانے کی وجہ سے وہ اپنی برائی نہیں سن سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بندے کو مہلت دینے سے زیادہ کسی اور چیز سے امتحان نہیں لیا ہے۔ تحف العقول صفحہ 203۔ بہترین تلاوت، ترجمہ اور اس کے اہم نکات کو جان لینے کے بعد آئیے اب جان لیتے ہیں اس آیت کے اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، حقیقت کی پہچان کرنے میں کفر ایک رکاوٹ ہے۔ نمبر 2، کسی کی عمر کا کم ہونا یا زیادہ ہونا یا کسی کے پاس دولت کم ہونا یا زیادہ ہونا سب خدا کے دست قدرت میں ہے۔ نمبر 3، سارے انسان خیر و خوبی کے پیچھے ہیں لیکن کچھ لوگ مصداق میں غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ نمبر 4، اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی جانے والی مہلت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ شخص اس کے نزدیک محبوب ہے۔ نمبر 5، نعمتیں اس وقت مفید ہوتی ہیں جب حق و ہدایت کی ترقی اور خیر و برکت کی راہ میں خرچ ہوں، شر اور گناہ پھیلانے کے لیے استعمال نہ ہوں۔ نمبر 6، لمبی عمر کا پانا زیادہ اہم نہیں ہے بلکہ اہم بات یہ ہے کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ امام سجاد علیہ السلام دعائے مکارم الاخلاق میں یوں فرماتے ہیں، خداوندا اگر میری زندگی شیطان کی چراگاہ قرار پائے تو اسے کوتاہ کر دے۔ نمبر 7، جلدی فیصلہ نہ کر لیا کرو، اس کے انجام اور نتیجے کو بھی پیش نظر رکھو۔ نمبر 8، ظالم لوگوں کی آسودہ حالی اور حاکمیت ان کی حقانیت اور خدا کی رضامندی کی دلیل نہیں ہوا کرتی، اسی طرح اس بات کی دلیل بھی نہیں ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں چپ سادھے رہیں۔ نمبر 9، آخرت کے عذاب کئی قسم اور کئی مراحل رکھتے ہیں۔ عذاب مہین، گزشتہ آیت میں فرمایا عذاب علیم۔ آئیے اب سنتے ہیں اسی مصر کی دوسری اور آخری آیت یعنی سورہ آل عمران کی آیت نمبر 189 کی تلاوت اور اس کے ترجمے کو۔ ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم۔ خدا کی شان یہ نہیں ہے کہ مومنوں کو اسی حالت پر رہنے دے کہ جس حالت پر تم اب ہو، مگر یہ کہ پے در پے آزمائشوں کے ذریعے ناپاک کو پاک سے جدا کر دے۔ اور خدا کی شان یہ نہیں ہے کہ وہ تمہیں غیب کی باتوں سے آگاہ کر دے، لیکن خداوند اپنے رسولوں میں سے جس کو چاہتا ہے غیب سے آگاہی کے لیے منتخب کر لیتا ہے۔ پس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لے آؤ، اور اگر تم ایمان لاؤ گے اور پرہیزگاری اختیار کرو گے تو تمہارے لیے بہت بڑا اجر ہوگا۔ اس آیت میں خداوند رحمان الرحیم نے اپنے چاہنے والوں کے لیے ایک نقطہ رکھا ہوا ہے، آئیے سن لیتے ہیں ان اہم نقطے کو بھی۔ جنگ احد کے بارے میں اس سورے کی یہ آخری آیت ہے، اور یہ اس بات کی تصریح کر رہی ہے کہ دنیا ایک بہت بڑی امتحان کی جگہ ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہے کہ جو شخص بھی ایمان کا دعویٰ کرے اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا جائے۔ نہیں، بلکہ دنیا میں ہار جیت دراصل انسان کے باطن کی پہچان کا ایک ذریعہ ہوتی ہے، جیسا کہ جنگ احد مسلمانوں کی منافقین سے پہچان کا ذریعہ بن گئی۔ بعض مومنین چاہتے تھے کہ غیب سے یا انسان کی خفیہ باتوں سے آگاہی حاصل کریں۔ وہ چاہتے تھے کہ منافقین کے بارے میں آزمائش و امتحان کے بجائے غیب کے ذریعے معلومات حاصل کریں۔ اس آیت میں ارشاد ہے کہ شناخت کی راہ امتحان ہے، غیب نہیں ہے۔ نیک و بد کی پہچان آہستہ آہستہ امتحان کے ذریعے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اگر علم غیب کی وجہ سے اچھے اور برے پہچان لیے جائیں تو امید کا شعلہ بجھ جائے، اجتماعی بندھن ٹوٹ جائیں گے اور دنیا گڑبڑی کا شکار ہو جائے گی۔ رب کریم نے اہل ایمان کے لیے اس آیت میں کچھ اہم پیغامات رکھے ہیں، آئیے سن لیتے ہیں ان اہم پیغامات کو بھی۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کافروں کو ان کے اپنے حال پر چھوڑ دیتا ہے، لیکن مومنوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتا، انہیں ان کے حال پر نہیں چھوڑتا۔ نمبر 2،
پاک اور ناپاک کو ایک دوسرے سے جدا کرنا خدا کی طرف سے ایک دائمی طریقہ کار چلا آ رہا ہے۔ نمبر 3، لوگوں کا ایمان اور کفر انسان کے اندرونی و باطنی امور میں سے ہے، جو کہ علم غیب سے نہیں بلکہ امتحان کے ذریعے ظاہر ہونا چاہیے۔ نمبر 4، زندگی کو اپنے معمول کے مطابق رواں دواں رہنا چاہیے۔ علم غیب کے ذریعے لوگوں کے اسرار سے واقفیت در حقیقت زندگی کو مفلوج کر دیتی ہے۔ نمبر 5، غیب کا علم خدا ہی سے مخصوص ہے اور بعض برگزیدہ انبیاء علیہم السلام کلی طور پر نہیں، صرف معلومات کی حد تک اس سے باخبر ہیں۔ نمبر 6، اگرچہ زندگی کو اپنے معمول کے مطابق چلتے رہنا چاہیے، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو علم غیب عطا فرماتا ہے۔ نمبر 7، انبیاء کے درجات ایک جیسے نہیں ہیں۔ نمبر 8، اللہ تعالیٰ کی طرف سے علم غیب انہیں عطا ہوتا ہے جو اس کی رسالت کے علمبردار ہوتے ہیں۔ نمبر 9، قلبی ایمان عملی پرہیزگاری کے ساتھ ہونا چاہیے۔ نمبر 10، طیب اور پاک افراد ہی کو بقا و دوام ہے، ناپاک اور خبیث لوگ عارضی اور ناپائیدار ہوتے ہیں۔ پاک کو ناپاک سے الگ کرنا اس بات کی علامت ہے کہ ناپاکی وقتی چیز ہوتی ہے۔ تو ناظرین، ہم نے جانا کہ علم غیب صرف اللہ سے مخصوص ہے۔ ہاں، اگر وہ چاہے تو اپنے خاص بندوں کو عطا کر سکتا ہے، جیسے کہ کچھ انبیاء اور اولیاء کو محدود طریقے کا علم غیب عطا کیا، اور کفر اور ایمان معلوم کرنے کا طریقہ اگر علم غیب ہوتا تو انسان کی زندگی مشکلات میں گھر جاتی۔ کفر اور ایمان معلوم کرنے کا طریقہ صرف اور صرف امتحان ہے۔ تو ہمارا آج کا ایپیسوڈ یہ ختم ہوا، ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔